بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کلی معلوم اللہ کا اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپک لکھا ہوا ہے خواتین بہتر آرگنائزر ہیں یا مرد. گروپ ڈسکشن ٹاپک نمبر 2 ہے آج کا 30 سپٹمبر 2019 ہے، اور اس پہ آل پاکستان ڈسکشن کرائی ہے میں نے اپنے گروپ میں، واٹس ایپ کا جو گروپ ہے. اور آپ کو طریقہ میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو آپ نے دیکھی اس میں بتا دیا کہ جوائن کیسے کرنا ہے. تو اس ٹاپک پہ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس بہت اچھا بولے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں وہ کیسے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور آپ بھی ان کے پوائنٹس لکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت کام آئیں گے. اور ان کی باتیں دیکھیں، سنیں ان کے کیا خیالات ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے، اور خواتین اور مردوں کے حوالے سے ان کے خیالات ملاحظہ کیجیے. جی، اور سب سے آخر میں اسٹوڈنٹس کے نام بتاؤں گا اور ایریاز بتاؤں گا کہ یہ بچے کہاں سے اور کون کون سے بچے کہاں سے بات کر رہے تھے. جی آپ سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام لوگ خیر خیریت ہوں گے. جنٹلمین، سر نے ٹاپک دیا ہے کہ خواتین بہترین آرگنائزر ہوتی ہیں منظم یا کہ مرد حضرات. تو دوستو، اس میں یہ بات ہے کہ خواتین اور مرد میں اللہ پاک نے الگ الگ خصوصیات رکھی ہیں. دونوں کو، ہر بندے کو اپنی ایک صلاحیت دی گئی ہے. ایک بندے کو 5 تک صلاحیتیں دی گئی ہوتی ہیں، ٹیلنٹ دیا گیا ہوتا ہے. تو اگر بندہ میں اگر عورت ہارڈ ورک کرتی ہے، بات ہارڈ ورک کی ہے، اگر عورت ہارڈ ورک کرتی ہے، مرد ہارڈ ورک کرتا ہے، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے پیشن کو، اپنے پروفیشن کو ایک کرتا ہے، تو مرد بھی بہترین منظم ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے. لیکن ان کی اپنی اپنی الگ سی فیلڈ ہوتی ہیں. جیسے اب عورت میڈیکل شعبے میں عورت کا کام ہے، ٹیچنگ کے شعبے میں بھی عورت کا کام ہے. اگر ٹیچنگ میں جو گرلز ہوتی ہیں ان کو مرد نہیں پڑھا سکتا، ان کو عورت نہیں پڑھانا ہوتا ہے. اسی طرح میڈیکل شعبے میں جو لیڈی ڈاکٹرز ہوتی ہیں انہوں نے ہی لیڈی کو چیک کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح مرد ان کو مطلب ان کے پیشنٹ کو اپنا پیشنٹ نہیں بنا سکتا، نہیں چیک کر سکتا. اس طرح ہر بندے کی ہارڈ ورک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی صلاحیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس میں کام کرنے کی قوت کتنی ہے. باقی دونوں کو اللہ پاک نے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، تو اس صلاحیتوں کے مطابق اگر وہ کام کرے تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو سکتے ہیں. دونوں بہترین آرگنائزر، بہترین منظم ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی، یہ ہمارا اسٹوڈنٹ بات کر رہا تھا اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا. نام انشاءاللہ ہم آپ کو لاسٹ میں ان کے بچوں کے بتائیں گے. جی نیکسٹ سنیں. السلام علیکم. میری طرف سے گروپ والوں کو سب سے السلام علیکم. خواتین بہتر آرگنائزر مختصم کر سکتی ہے یا مرد؟ تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ نظریے سے نوازا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ میڈیسن میں عورت بہتر مینس کے سر انجام دے سکتی ہیں اپنی خدمت، اور جو مرد ہوتے ہیں میرے خیال میں، میرے آئیڈیالوجی سے، میرے ذہن کے مطابق یہ دوسرے سے الگ باتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں تو اپنے نظریے سے مطابق، اپنے سر انجام کے مطابق، اپنی خدمت کے مطابق وہ ایک دوسرے سے الگ متصف کر سکتی ہے، الگ اس کو سمجھا سکتی ہے. جیسے کہ عورت والوں کو جیسے نرسنگ کور دیا جاتا ہے، جیسے آرمی میں ہوتا ہے، ETC کام بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے وہ اپنا نظریہ جو ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے نظریے پہ خطاب کرتی ہے. جیسے کہ عورت والوں کو مینس کے میڈیسن میں عورت ہی صرف چیک کر سکتی ہے، اور مرد کا الگ کردار ہوتا ہے ہر کام میں، ہر کسی میں. میرے خیال کے مطابق یہ ایک دوسرے سے الگ باتیں ہیں. لیکن میں سب سے پہلے اس میں فوائد اور نقصان کی بات کر رہا ہوں. کہ سب سے پہلے جو عورت کا ہوتا ہے نا، کانکیو، جو اس کی پچ ہوتی ہے، لاؤڈلی پراؤڈلی ناٹ اویلیبل ان دس سینٹینس، اینڈ یو ہیو کیم ٹو بی اینڈ knowledge, increasing your about and
السلام علیکم. خواتین بہتر آرگنائزر منتظم ہے یا مرد؟ تو میرے خیال میں خواتین زیادہ ہیں، کیونکہ ان کا بولنے کا انداز اس کا پولائٹ ہوتا ہے. وہ ایک مینس کہ کسی کو کنوینس کرنے میں دیر نہیں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ اس کا پولائٹ مینس کے ساؤنڈ ہوتا ہے جو آگے مینس کے دوسرے کو اپنی طرف سے توجہ کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے ملائم کر سکتے ہیں، اور ان کا کانکیس بڑھ جاتا ہے. وہ اچھی طرح سے کسی کو گائیڈ لائنس کر سکتے ہیں، وہ آگے بڑھ سکتی ہیں. ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ مرد مینس کے زیادہ کنوینس کر سکتا ہے، آرگنائزر کر سکتا ہے. وہ تو میرے خیال کے مطابق کو جو عورتیں ہوتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جینٹلمین السلام علیکم. آج کا ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہے کہ خواتین بہترین آرگنائزر منظم ہیں یا کہ مرد. اللہ تعالیٰ نے جس بھی انسان کو پیدا کیا ہے اس کو کوئی نہ کوئی خصوصیات سے نوازا ہے، کسی نہ کسی الگ خصوصیت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو پیدا کیا، سخت جان پیدا کیا، اس کو اس قابل بنایا کہ وہ دنیا کی سختیاں جھیل سکے. وہ دنیا میں مرد انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا دنیا میں نائب بن کے آیا ہے. اور سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت اماں حوا کو پیدا کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرد اس دنیا میں پہلے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی خصوصیات سے نوازا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے چیزوں کو آرگنائز کر سکے. اب دنیا میں دیکھا جائے تو اس وقت بہت سے شعبہ جات ہیں، ہر شعبے کی اپنی الگ خصوصیت، اپنے الگ نظریات ہیں. بعض شعبے ایسے ہیں جہاں پہ مرد کام نہیں کر سکتا، تو وہاں پہ ایک عورت اچھی طرح منظم، اچھی منتظم ثابت ہو سکتی ہے، اچھی آرگنائزر ثابت ہو سکتی ہے. اور بعض ایسے شعبہ جات ہیں جہاں پہ مرد کام کرتا ہے اور وہاں پہ مرد کا ہونا ضروری ہے. تو وہاں پہ اگر ہم عورت کو لگا دیں گے تو وہ کام وہ عورت نہیں کر سکتی. اس لیے جیسے ایگزامپل لے لیں ابھی گھر کی، تو گھر کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، گھر میں جو بھی کام ہوتے ہیں، گھریلو ذمہ داریاں، کھانا بنانا، بچوں کی تربیت، افزائش، تو یہ سارے کام ایک مرد کی نسبت ایک عورت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. تو اسی طرح اور بھی بہت سے ایسے شعبہ جات ہیں جہاں پہ عورت کا اچھی آرگنائزر بن سکتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شعبے میں دنیا کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان میں ہم یہ کہیں کہ ایک عورت اچھی آرگنائزر ہے. کیونکہ ابھی مرد کو اس قابل بنایا گیا کہ مرد باہر نکلے، گھر سے دور جائے، کام کاج کرے، اور دنیا کی جتنی بھی سختیاں ہیں ان کو جھیل سکتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک سخت جان اور اس کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اچھے طریقے سے وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہے. جیسے ابھی کہیں پہ جنگ ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو جنگیں لڑنا مردوں کا کام ہے، عورت کبھی بھی جنگ میں حصہ نہیں لیتی، نہ ہی وہ کہیں اچھے طریقے سے لڑ سکتی ہے. تو جہاد کرتے ہیں جب تو مرد وہاں پہ جاتے ہیں. اس طرح ہر شعبے میں میرا خیال یہ ہے کہ ہر شعبے کی اپنی پیش نظر ہوتی ہے، اپنی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس ضرورت کے مطابق وہاں پہ جو بہتر آرگنائزر بن سکتا ہے تو وہ اس کو وہاں پہ لیا جاتا ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ آرگنائزر مرد اچھا ہے یا عورت، تو میری اس میں رائے ہے کہ اگر ویسے تو دونوں اچھے ہیں، مرد بھی اچھا ہے اپنی جگہ، عورت بھی اچھا ہے، مگر اگر گھر کے اندر تک دیکھیں تو عورت کی جگہ مرد کبھی بھی نہیں لے سکتا. اور گھر سے باہر لے لیں تو زیادہ تر تو دنیا گھر سے باہر ہے، گھر کے اندر جتنا نہیں ہے، تو وہ مرد کا کردار ہے. میں مرد کی فیور میں ہوں، کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے رہبر بنا کے بھیجا ہے. پیغمبر، رسول سارے مرد تھے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ مرد آرگنائزر بہت اچھا ہے اسے، اور وہ دنیا جان کی تکلیفیں خود پہ برداشت کر لیتا ہے اور اوروں کو خبر تک نہیں ہوتی. تو میرے حساب سے مرد ہی ایک اچھا آرگنائزر ہے، کیونکہ بہت سے جو بڑا ہوتا ہے اس پہ بہت سی تکلیفیں اور بہت سے ظلم اس پر ہوتے ہیں. تو عورت معاشرے کے وہ ظلم یا وہ جبر وہ نہیں سہ سکتی جیسے مرد سہتا ہے، یا ان سے ویسے ڈیل نہیں کر سکتی جیسے کہ ایک مرد کر سکتے ہیں. تو مرد عورت کی نسبت بہتر آرگنائزر ہے. یہ نہیں کہتا کہ عورت بالکل آرگنائزر نہیں ہے، لیکن بہتر مرد ہے، کیونکہ بہت سی سچویشنز آ جاتی ہیں کہ عورت کا آرگنائز کرنا یا کس کام کو کرنا بہت اتنا صحیح طریقے سے نہیں کر سکتی جتنا کہ مرد کر سکتے ہیں. جیسے گھر کو ایک والد صاحب گھر کو چلا رہا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایک گھر میں ماں نہیں ہے تو بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں، مگر والد صاحب جب گھر میں نہ ہو تو سارا گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. ویسے بھی ہم معاشرے میں دیکھ لیں کہ صبح والد صاحب گھر سے جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، مگر وہ گھر کا ماحول ٹھیک ہوتا ہے. لیکن اگر جس گھر میں بالکل مرد یا والد نہ ہو تو اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. کتنے ہمارے معاشرے میں گھر ہیں جیسے کہ والدہ موجود ہوتی ہیں مگر والد صاحب نہیں ہوتے تو وہ گھر درہم برہم ہے. تو مرد کا ایسے ہی ریاست میں اور گورنمنٹ میں مرد کا ایسے ہی اہم کردار ہے کہ اگر مرد نہ ہو تو ریاست درہم برہم ہو جائے گی. وہ مینٹلی لیول عورت کا نہیں ہے. عورت ایک دوسری عورت سے حسد کرتی ہے. عورت اتنا بڑا دل نہیں ہے جس میں مرد کا بہت بڑا دل ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ جس کے ساتھ برا ہو یا اس نے میرے ساتھ برا تو اس کے ساتھ برا نہیں. مرد یہ کبھی بھی نہیں کہتا. مرد کہتا خیر ہے اس نے میرے ساتھ برا کیا تو خیر اللہ کرے اس کے ساتھ اچھا. دوسری عورت کبھی بھی اپنی بہن کے حق میں یا بیٹی کے بہن کے حق کا کہہ سکتے ہیں یا دوسری سہیلی کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، مگر دوست کبھی بھی ایک مرد کبھی بھی اپنے بھائی بیٹے یا دوست کے بارے میں کبھی بھی برا نہیں سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا گروپ ڈسکشن کا ٹاپک خواتین بہترین آرگنائزر ہیں یا مرد. قرآن کریم میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے مرد کو عورت پر فوقیت دی ہے، عورت کو مرد کی نسبت کمزور پیدا کیا ہے. کمزوری دو طرح کی ہے، ایک جسمانی، یعنی جسمانی طور پر دیکھا جائے تو عورت کی نسبت مرد جو ہے مصائب اور تکالیف کو برداشت کرنے کا زیادہ کیپیبل ہوتا ہے اور وہ زیادہ طاقت بھی رکھتا ہے. دوسری کمزوری دل کی کمزوری ہے. عورت میں کسی کام کا فیصلہ لینے اور اس کے نتیجے میں پیش آنے والے مصائب اور کو برداشت کرنے کی ہمت مردوں کی نسبت کم ہوتی ہے. عورت ناقص العقل ہے. عام حالات میں وہ اچھے ڈیسیژن لے سکتی ہے، لیکن کریٹیکل سچویشن میں عورت کے لیے اچھا فیصلہ لینا بہت مشکل ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو ہمیں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو یہ حدیث براہ راست تو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن اس سے مرد کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے اور خواتین کے لیے ضروری قرار دیا کہ وہ اپنے مردوں کے حکم کی پابندی کریں. یہ بظاہر تو میاں بیوی کے بارے میں حکم ہے جس میں شوہر کو بیوی پہ فوقیت ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو میاں بیوی کے ملنے سے ہی خاندان بنتے ہیں اور بہت سارے خاندان ملتے ہیں جب تو وہ معاشرہ جنم لیتا ہے. تو معاشرے کا بھی ڈیفینیٹلی یہی قانون ہوگا اور ہونا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ٹو آل آف یو. جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ خواتین بہتر آرگنائزرز ہے یا مرد، تو اس حوالے سے میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا میں ایک مرد کو بھیجا، اور اگر ہم دیکھیں کہ شروع سے لے کر اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے اور وہ سب کے سب مرد تھے. ان میں سے کوئی بھی عورت نہیں تھی. سارے کے سارے پیغمبر انبیاء کرام سارے کے سارے مرد تھے. تو کوئی تو وجہ ہوگی جو مردوں کو بھیج رہے تھے اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ لوگ بہتر آرگنائزرز تھے. اور اسی طرح جنگوں میں دیکھے لیڈرز، میں نے جتنے بھی لیڈرز دیکھے تقریباً مرد دیکھے ہیں. کوئی ایک دو عورتیں دیکھی ہوں گی لیکن تقریباً جتنے بھی لیڈرز تھے مرد تھے. کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ خصوصیات دی ہے عورت کے بنسبت.
برداشت کی قوت مرد کی زیادہ ہوتی ہے، سخت ہوتا ہے، ہر چیز برداشت کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورت نرم ذات ہوتی ہے، عورت نرم ذات ہوتی ہے، لیکن زندگی میں کچھ ایسے فیلڈز بھی ہے جہاں پر مرد کو آرگنائز کرنے میں ناکامی مل جاتی ہے، جبکہ عورت وہاں جیت جاتی ہے آرگنائز کرنے میں۔ جیسے کہ آپ اگزامپل لے لیں گھر کی، بچوں کی دیکھ بھال، تربیت وغیرہ میں زیادہ تر جو آرگنائزیشن کرتی ہے وہ عورت ہی کرتی ہے۔ اس مرد مطلب گھر کے گھریلو معاملات وغیرہ میں مرد اتنا خاص آرگنائز نہیں کر سکتا جتنی اچھی ایک عورت کر لیتی۔ بالکل شاہد بھائی، اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایسی خصوصیات سے نوازا ہے کہ وہ اس دنیا میں ایک اچھا آرگنائزر بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر ایسی خصوصیات پیدا کی ہیں، اس کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ وہ ہر طریقے کی سچویشن کو، جس طرح کی بھی سچویشن ہو جائے، اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے۔ میں آپ کو وہ ایگزامپل دیتا ہوں یہاں پہ کہ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اسلام میں آج تک بھی جتنے بھی بڑے حکمران گزرے ہیں، جتنے بھی بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بادشاہ جنہوں نے کیا تو وہ سارے مرد تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب بھائی خیر خیریت سے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سر عمران نے آج ہماری دوسری ٹاپک دی ہے، خواتین بہترین آرگنائزر منتظم ہے یا مرد، تو ہمارے رائے کے مطابق دونوں آرگنائزر منتظم ہوتے ہیں، مرد بھی اور خواتین بھی، کیونکہ اس میں اصل وجہ ہے۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو، السلام علیکم۔ سر نے آج ٹاپک دی ہے کہ اچھی منتظم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام دوست خیر خیریت سے اس طرح کام نہیں کر سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہارڈ ورک کریں، اور بالکل مرد بھی ہو سکتے ہیں منتظم، اور اسی طرح عورت بھی ہو سکتی۔ السلام علیکم سر اور باقی گروپ ممبرز۔ سر پہلے تو میں معذرت چاہوں گا کہ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہا تھا گروپ کی ڈسکشن میں، اپنی رائے نہیں دے پا رہا تھا کیونکہ تھوڑا بزی ہو گیا تھا، کیونکہ ٹیسٹ چل رہے تھے میرے۔ اور آج جیسے ہمارا سیکنڈ ٹاپک، سر میں فرسٹ ٹاپک آج اس لیے مس کر دیا کیونکہ میں سمجھا کہ 2 بجے ختم ہوگا، 2 یا 3 بجے، مگر وہ 12 بجے ختم ہو گیا، تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ جیسے کہ آج ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے کہ کیا ہوتا ہے، خواتین زیادہ اچھے آرگنائزر ہوتی ہیں یا پھر مرد؟ تو سر اگر پریکٹیکل لائف میں نے اپنے دیکھا ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ زیادہ چیزیں اچھی ہینڈل کر لیتی ہیں۔ زیادہ تر دعوتیں اگر دیکھیں تو ہم اپنی امی بہنیں ان سے ہی بولتے ہیں، یہ ساری چیزیں آرگنائز کر رہی ہوتی ہیں۔ اور اگر ابھی دیکھیں بھی اس میں کوئی فنکشن میں تو زیادہ تر خواتین ہی ہوتی ہیں، جو شادی وادی میں دیکھیں خواتین ہی ساری چیزیں ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں کہ کیسے کھانا رکھنا ہے، کیسے سب کچھ کرنا ہے۔ اور اسسٹنس جو ہوتی ہے لوگوں کی، وہ بھی کچھ کہیں دیکھا جائے تو خواتین ہی ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال سے خواتین زیادہ اچھا چلا لیتی ہیں آرگنائز کرنا، زیادہ اچھا آرگنائزر ہوتی ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو مرد، کیونکہ مرد جو ہوتا ہے اس کے پاس مطلب اور بھی ڈفرینٹ کام ہوتے ہیں۔ مجھے اس کا ریزن نہیں پتا وہ کیوں مرد اتنا وہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو وومینس، اتنا کم کیوں اس میں ہوتا ہے، آرگنائزنگ میں اتنا کم کیوں آرگنائزنگ میں اتنا کم کیوں ہوتا ہے لیول پہ۔ کیونکہ میرے پاس ایگزامپل بھی ہے، ایک آنٹی رہتی تھی میرے اس میں کیا کہتے ہیں گلی ولی میں رہتی تھی، تو ان نے اپنا گھر بنانا شروع کیا تھا، مطلب رینوویٹ کر رہی تھی اپنا گھر۔ اور ہم نے جب میں رینوویٹ کیا تھا نا گھر، ہمیں کم از کم 1 مہینہ لگا تھا، 2 مہینہ ایسی کر رہی تھی، اور ان نے اپنا گھر میرے خیال سے ہفتے میں کر لیا ہوگا، ہفتے میکسیمم 2 ہفتوں میں، مطلب رینوویٹ آرام سے بڑی مزے سے کر لیا۔ اور مزدور بھی مطلب مزدوروں کو ہینڈل انہوں نے خود ہی کیا، اپنے خود ہی، مطلب اکیلی تھی، سنگل وومن تھی۔ تو مطلب میں خود ہی حیران ہو گیا تھا کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ تو مطلب خواتین ہی تھیں، کوئی الگ کوئی وہ نہیں تھی، مگر خواتین ہی تھیں، اور انہوں نے ہینڈل کر لیا۔ اور یہاں تک میرا تھا کہ ہم لوگوں کا جو تھا، ہم لوگوں کا ٹائم لگا اچھا خاصا، تو میرا جو وہ ہوگا رائے وہ خواتینوں کی فیور میں ہوگی، جی ہاں، کہ خواتین زیادہ اچھا آرگنائز کر لیتی ہے۔ اگر ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ان کو موقع دے
تو اور اچھا کر سکیں. کیونکہ زیادہ تر جگہ اگر ہم دیکھیں یونیورسٹیز میں تو یہی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے بھائی مرد جو آپ کے وہ ہیں فادر ان کی ڈیٹیلز ہیں, وہ کماتے نہیں کماتے ان کی ڈیٹیلز ہیں, مدر کا تو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے وہاں پہ. تو میری رائے ہوگی. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ٹاپک ہے کہ کیا خواتین زیادہ اچھی آرگنائزر ہوتی ہیں یا مرد, میں مردوں کے حق میں جاؤں گا. میرے نزدیک مرد زیادہ اچھے آرگنائزر ہوتے ہیں, کیونکہ ان خدا کی طرف سے ان میں ایک صلاحیت ہوتی ہے سوچنے کی, وہ مردوں میں زیادہ ہوتی ہے, اور وہ کسی بھی بڑی سے بڑی سچویشن کو اپنے بلند حوصلے کی وجہ سے ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں. مرد اچھے آرگنائزر ہوتے ہیں, لیکن خواتین بھی کم نہیں ہوتی. ہر مرد اور عورت دونوں اپنی اپنی جگہ اچھے آرگنائزر ہوتے ہیں. اگر گھر کی کوئی دیکھ لیں آپ, گھر کو چلانا ہو اس میں مرد زیادہ اچھا آرگنائزر ہوتا ہے, وہ سب کچھ وہ آرگنائز کرتا ہے, لیکن اندر جو کچن کا معاملہ ہوتا ہے اس میں خواتین بھی برابر کا ساتھ دیتی ہیں. اس لیے مرد بھی اچھے آرگنائزر ہیں, خواتین بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Starting with name of Allah who is most beneficent and merciful. سب سے پہلے تو میں سر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور ہم سب سر کے مشکور ہیں جو ہمیں وہ موقع دیتے ہیں بولنے کا اور بات چیت کرنے کا. تو جینٹل مین, آج کا ٹاپک, دوسرا ٹاپک جس پر مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کہ کیا خواتین بہترین آرگنائزر ہیں یا. تو جینٹل مین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو سائڈ سے ہم اس کو لے سکتے ہیں بات. جیسے آپ اپنے گھر کی مثال لیں, خواتین جو ہیں, آپ کی ماں جو ہیں یا آپ کی بہن ہوگی, وہ انہوں نے گھر کا نظام کس طرح, ہر چیز آپ کو پڑی ہوئی ملتی ہے. جب آپ کھانا کھاتے ہیں, صبح ناشتہ کرتے ہیں, ہر چیز آپ کو ایک پراپر وے میں ملتی ہے. آپ کے شوز پڑے ہوں گے جہاں پر, اور آپ کی شرٹ وغیرہ آپ کی والدہ نے پریس کر کے رکھی ہوتی ہے, اور آپ کو کھانا ٹائم پہ ملتا ہے. اور باقی اوور آل بھی دیکھا جائے تو خواتین گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال سکتی ہیں. لیکن اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اسلام نے بھی اجازت زیادہ جو خواتین ہیں ان کو زیادہ باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گھر سے. تو مرد باہر سارا آرگنائز کرتے ہیں. آپ کب دیکھ لیں آپ اپنے والد کو, وہ رات کو تھکے آ رہے آتے ہیں اور آپ کے لیے آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ دن رات ایک کر کے محنت کرتے ہیں. تو اس کے دو مختلف ہیں. تو مرد باہر کی طرف آفس وغیرہ میں مرد بہت اچھے سے طریقے لے کے چلتا ہے, اور اکثر بھی ہم یہ ٹیچر وغیرہ بھی ہمارے جب کوئی بھی پرنسپل ہو یا کچھ بھی ہو تو وہ میل بہت اچھی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے بجائے کہ فیمیل. کیونکہ فیمیل کا اور گھر میں ظاہری بات ہے خواتین کرتی ہیں, مرد کو کوئی گھر کا اتنا پتہ نہیں ہوتا. اس نے بس جو اس کی بیگم ہوتی ہیں اس کو بتا دیتی ہیں بھائی یہ لانا ہے یہ لانا ہے, ان کو اور کوئی پتہ نہیں ہوتا بھائی کیا چیز کہاں پر پڑی ہے. تو یہ سب کچھ اگر آپ اپنے گھر کی مثال لے لینا, کوئی ہمسائے وغیرہ کوئی چیز لیں گے تو آپ کی والدہ کو پتہ ہوگا بھائی ہماری یہ چیز گھر میں کم ہے. تو پراپر آرگنائزر گھر میں خواتین ہوتی ہیں, اور باہر جو ہے وہ پراپر آرگنائز مرد سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا. جس طرح آپ اپنے پروفیسر بھی دیکھ لیں, جس طرح وہ ایک سٹائل ہوتا ہے نا میل ٹیچر کے پڑھانے کا, وہ فیمیل سے میچ نہیں کر سکتا. اس لیے میں ان دونوں پہ ایگری کروں گا کہ میل بھی اچھی آرگنائزر ہیں اور فیمیل. السلام علیکم. جیسا کہ آج کا ٹاپک ہے کہ مرد زیادہ بہتر آرگنائزر ہیں یا عورتیں کو یوٹیلائز کرنا وغیرہ, یعنی مرد تو صرف منی کما رہا ہے. سر آپ کون سی ویڈیو کی بات, سر وہ کون سا ٹاپک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل فرینڈز. جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں.
یہ بعض بچے جو ہے نا ٹاپکس پہلا ٹاپک سنتے نہیں ہیں، دوسرے پہ شروع کرتے ہیں. یہ پہلا والا ٹاپک تھا. ابھی آپ ٹائم دیکھا کریں ٹاپک کا ٹائم کتنے بجے ہوتا ہے، تو اس کے مطابق آپ ٹاپک پہ گفتگو کے اوپر ٹاپک دیکھ لیا کریں کس ٹاپک پہ گفتگو ہو رہی ہے. السلام علیکم مائی فرینڈس. آج کا جو ڈسکشن ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے پاس خواتین چیزوں کو اچھی طرح آرگنائز کرتی ہے یا مرد حضرات چیزوں کو اچھی طرح آرگنائز کرتی ہے. یعنی ایک خواتین اچھی آرگنائزر ہے یا پھر مرد حضرات اچھے آرگنائزر ہے. دیکھیں آرگنائزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو اچھی طرح سنبھال کے رکھتی ہے یا چیزوں کو اچھی طرح مینٹین کر سکتی ہے یا چیزوں کو اچھی طرح منظم طریقے سے وہ چلا سکتی ہے، تو اسے آرگنائزر کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم ایک کمپنی کا اگزامپل سب سے پہلے لے لیتے ہیں. کمپنی میں بہت سے ڈپارٹس ہوتے ہیں، ان میں کچھ ڈپارٹس پہ جو ہے آرگنائزر فیمیل ہوتی ہیں، کچھ ڈپارٹس پہ میل حضرات آرگنائزر ہوتے ہیں. مطلب جو مڈل لیول کی مینجمنٹ ہوتی ہے اس میں میل اور فیمیل دونوں آتے ہیں. لیکن اگر ہم ٹاپ لیول کی مینجمنٹ کو دیکھیں اس میں زیادہ تر مرد حضرات ہوتے ہیں. وہ مرد حضرات اس لیے ہوتے ہیں ٹاپ لیول مینجمنٹ ہے کیونکہ انہوں نے ڈیسیژن لینی ہوتی ہے. وہ صرف ان کا کام ہی صرف یہی ہوتا ہے کسی کمپنی کو چلانا، اس کی پالیسیز بنانا، کسی کمپنی کے بارے میں جو اس کمپنی کے لیے بہترین ہوگا اس کے ریلیٹڈ وہ پالیسیز بناتے ہیں. اگر ہم ایک فیمیل کی بات کریں تو بہت کم فیمیل ایسی ہوتی ہے جو ٹاپ لیول مینجمنٹ میں شامل ہوتی ہے. اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کام کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی لے کے چلانا ہوتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر مرد حضرات کا کام تو یہی ہوتا ہے کہ بھئی باہر جو بھی کام ہے وہ مرد حضرات آسانی سے نپٹا سکتے ہیں بنسبت عورت کے، کیونکہ عورت ایک ایسی ذات ہے جنہوں نے باہر کام کے ساتھ ساتھ گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. گھر سے مراد گھریلو کام نہیں، اس کے لیے وہ نوکرانی وغیرہ یہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن دوسری ایک الگ دنیا ہوتی ہے جس میں مرد کم انوالو ہوتا ہے لیکن پورا سال جو ہے عورت انوالو ہوتی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک عورت اچھی طرح ایک آرگنائزیشن کو چلا پائے گی دورانیہ اس ایک سال جسے ہم حاملہ عورت بھی کہتے ہیں، نہیں چلا سکتی. تو عورت کی دو دنیا ہوتی ہے، مرد کا ایک دنیا ہوتا ہے. تو میں نے اگزامپل آپ کو اس لیے دیا کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ کون زیادہ تر منظم ہوتا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی وہ جو ٹاپک تھا کہ مرد زیادہ بہتر آرگنائزر ہوتے ہیں یا خواتین بہتر اچھی آرگنائزر ہوتی ہیں. دیکھیے میں اگر بات کروں انڈیویجولی میں کس کو پریفر کرتا ہوں تو میرے نزدیک مرد ایک زیادہ اچھے آرگنائزر ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ تاریخ کو پڑھتے ہیں، آپ ہسٹری کو پڑھتے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں، آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھتے ہیں، آپ کسی گورے کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، آپ وار ہیروز کو پڑھتے ہیں، آپ کسی بڑے رائٹرز کو پڑھتے ہیں، آپ بڑی کسی کمپنی کے مالک کو پڑھتے ہیں، تو ان میں آپ کو میجورٹی 95% آپ کو جو لوگ ملیں گے وہ مرد ہوں گے. کیونکہ مرد ایک اچھا آرگنائزر ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ ایک آرگنائزر پیدا کی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حالات کو برداشت کرنے کی ایک سختی رکھی ہوئی ہے جو کہ عورت کے اندر نہیں رکھی. عورت چونکہ ایک نرم دل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نرم دل پیدا کیا ہے، ایک نرم گوشہ رویہ اس کو دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے. لیکن مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک سخت انسان بنایا، حالات سے لڑنے والا، حالات کا مقابلہ کرنے والا. تو وہ اسی طریقے سے اپنی عملی زندگی میں یا اپنی جو گھریلو زندگی میں مرد ایک اچھی آرگنائزیشن کو رن کر سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ملک کو پاکستان کی ٹاپ مینجمنٹ لیول کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو اس کے اندر جو سب سے زیادہ مین چیز نظر آئے گی وہ مرد ہیں. مرد ہی سارے ملک کو سنبھال رہے ہیں. اور عورت کی بات کی جائے، دیکھیں عورت جہاں تک بات آتی ہے، اب عورت ایک اچھی آرگنائزر ہے، ایک اچھی خانہ داری کر سکتی ہے گھر کے اندر رہتے ہوئے. میں جانتا ہوں کہ کچھ خواتین ہیں جو اپنی گھریلو زندگی کے ساتھ ساتھ
ایک اپنے ایک پروفیشن کے اندر بھی اچھے کام دینے، مگر کہیں تو خلا رہ جاتا ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو، ایک ذات کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے نا، وہ خالق جانتا ہے کہ میں نے کس چیز کو کس مقصد کے لیے بنا رہا ہوں. اللہ نے عورت کو گھر کی جنت بنایا ہے، اور یہ جنت ہماری ماں کی صورت میں، کسی کی بہن کی صورت میں، کسی کی بیوی کی صورت میں ہمارے گھروں پہ موجود ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی کیا ہے. تو عورت ایک اچھی آرگنائزر ہے. ایک گھر کے معاملات کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو مرد ایک اچھا آرگنائزر ہے. اگر ہم اوور آل اس کے گھریلو زندگی، انڈیویجول زندگی، کاروباری زندگی، مینجمنٹ کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، وہ مرد ہی کیا جو گھبرا جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد ہی کیا جو گھبرا جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے، اس حال میں جینا لازم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جنرلمین آج ہم لوگ کا ٹاپک ہے کہ آیا خواتین جو ہیں وہ اچھے آرگنائزر ہیں یا مرد. تو پرسنلی میں نے اس بارے میں ڈاکومنٹریز بھی دیکھی ہیں اور کافی اور ویڈیوز وغیرہ اور ریسرچ وغیرہ میں نے دیکھے اور پڑھے ہیں. تو ان سارے ریسرچ وغیرہ کے مطابق خواتین جو ہیں وہ آرگنائزنگ میں مردوں سے زیادہ تیز ہیں اور مردوں سے زیادہ اچھے ہیں. وہ کافی حد تک چیزوں کو بہت اچھے سے آرگنائز کر سکتے ہیں. اب اس کا ریزن پیچھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سائیکولوجیکلی وہ اس چیز میں ٹرینڈ ہو گئے ہوں. میرا مطلب ہے کہ اوبویسلی ایک لڑکی جو ہوتی ہے وہ بچپن سے ہی اسے گھر کو آرگنائز رکھنا اور گھر کی ساری چیزوں کا خیال رکھنا اور یہ سب کچھ، تو میں بھی ہو سکتا ہے جو لڑکیوں کا دماغ ہوتا ہے وہ اسی طرح سے پھر ایک شیپ قائم کر لیتا ہے کہ آرگنائز کس طرح کرنا ہے اور کیسے گھر کو مینیج کرنا ہے. وہ بچپن میں یہی سیکھ لیتا ہے. پھر اس کے بعد اگر آگے زندگی میں چل کے پھر وہ چاہے آفس ہو یا کوئی باہر کا کام ہو، تو میرے خیال سے خواتین جو ہیں وہ کافی حد تک چیزوں کو بہت اچھے سے آرگنائز کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو مین. مرد بھی کر سکتے ہیں بٹ خواتین زیادہ اچھے سے کرتے ہیں. السلام علیکم dears. Today sir give us a very good topic for us. Nowadays I think women are more good organizer than men, because a woman can manage the all homes activities, like to control their house, to manage their house and maintain their. محدود رکھنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک بنیادی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا کرانے کسی جینٹل مین. سو جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا مرد زیادہ بیٹر آرگنائزر ہیں یا وومن، تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مرد حضرات عورت سے زیادہ اچھے منتظم یعنی آرگنائزرز ہیں. اس کی مثال ہم یوں، ایک تو پہلے سائنٹیفک پروف میں آپ کو دوں کہ جو مرد حضرات ہیں ان کا برین کا لیفٹ پورشن زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے نسبتاً خواتین کے. تو جب سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ کا برین کا لیفٹ سائڈ زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے تو آپ چیزوں کو ایسے ہی ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ لاجکس مانگتے ہیں، لاجیکلی چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو اب سائنس نے یہ کہا ہے کہ مرد حضرات کا عورتوں کی نسبت زیادہ ذہن جو لیفٹ پورشن ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. تو ایک یہ وجہ ہوگی سائنٹیفکلی کہ مرد حضرات جو ہے ہر چیز کو لاجیکلی ایکسیپٹ کرتے ہیں، لاجکس ڈیمانڈ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو ہمیں ہر فیلڈ میں مرد حضرات ہی زیادہ نظر آتے ہیں، کیونکہ مرد حضرات کا باہر، گھر سے باہر جانا، باہر کی دنیا دیکھنا وہ عورتوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. مرد حضرات جانتے ہیں کہ دنیا داری جانتے ہیں. ٹھیک. السلام علیکم گروپ ممبر. سب سے پہلے میں چاند کی شرح فضل سے ہوں. السلام علیکم گروپ ممبر. سب سے پہلے میں سر عمران کو شکر گزار ہوں کہ وہ اس گروپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، بلکہ ہم سب کو نا سر عمران کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا خواتین مردوں کی نسبت بہترین آرگنائزر ہیں یا نہیں ہیں. میرے
خیال کے مطابق جی ہاں بالکل آرگنائزر ہیں، کیونکہ پاکستان کی شرح کی وجہ سے کیونکہ جو عورتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو ٹاپک ہے کہ کون بہتر آرگنائزر ہے، جہاں تک میرا خیال ہے وومن زیادہ آرگنائزر ہوتی ہے اچھی. دیکھیے بہت سی ایسے وومن ہیں جو کہ ساتھ ورک بھی کر رہی ہیں، ورک کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ وہ گھر بھی سنبھال لیتے ہیں، گھر کے اندر اولاد آتی ہے. دیکھیں جو ٹاپک ہے کہ کون بہتر آرگنائزر ہے، جہاں تک میرا خیال ہے وومن زیادہ آرگنائزر ہوتی ہے اچھی. دیکھیے بہت سی ایسے وومن ہیں جو کہ ساتھ ورک بھی کر رہی ہیں، ورک کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ وہ گھر بھی سنبھال لیتے ہیں، گھر کے اندر اولاد آتی ہے، کھانا آتا ہے، گھر کی صفائی آتی ہے، ساتھ ساتھ جاب کرنی ہے. اور آج کل ایسا معاشرہ ہے کہ اس کے اندر عورت کو جاب کرنی پڑ رہی ہے، ایک ذرائع سے سورس سے انکم نہیں مکمل ہوتی ہے. تو دیکھیں آرگنائز کر ہی رہی ہے عورت، تبھی ہوتا ہی ہے. اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ عورت ایک نرم جان ہے، تو خدا نے انسان کے اندر ڈیپتھ کی ایبلٹی پیدا کی ہے کہ وہ ڈیپتھ کر لیتے ہر مشکل کو اپنے آسانی میں بدل سکتا ہے. تو میری نظر میں وہ میں زیادہ آرگنائزر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ بتا دیجئے کہ یہ جو گروپ ڈسکشن ہے وہاں پر انگلش میں کرنی پڑتی ہے یا اردو میں؟ میں نیا ہوں اور فریش کینڈیڈیٹ ہوں، اس لیے پوچھ رہا ہوں. بسم اللہ. جی بچے آپ نے پوچھا کہ انگلش یا اردو میں، اٹس اپ ٹو یو. اور انگلش میں کریں گے تو زیادہ اچھی بات ہے، آپ کی انگلش بھی امپروو ہوگی. تو بعض اب وہاں پہ وہ انگلش میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ انگلش میں کریں. تو اس لیے اگر انگلش آپ کی اچھی ہے اور اچھی نہیں بھی اگر ہے تو آپ پریکٹس کریں انگلش میں، تو بہترین انشاء ہو جائے گی. تو انگلش میں بھی آپ کر سکتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ آپ اردو میں ہی ڈسکشن کریں. جی جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس علاقوں میں جہاں پر مرد ہیں وہاں پر عورتیں بھی ساتھ ہی ہیں. مرد اور عورت معاشرے کے ایک بنیادی جز ہیں، وہ دونوں ایک کام ساتھ کر رہے ہیں. ملک کی ترقی کے لیے عورت اور مرد کے کام کرنا دونوں کو لازم ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس جہاں پہ ہمارے سکولز ہیں، جو ہمارے بنیادی جگہ ہیں، سکول، ہاسپٹلز وغیرہ، اس کے علاوہ ہمارے جو یہ کام کی جگہ ہیں، ان میں عورت کے ساتھ مرد اور مرد کے ساتھ عورتیں دونوں کام کر رہے ہیں. جیسے مرد وہ کسی بھی حالت میں اپنے آپ کو ڈال سکتا ہے، جہاں تک وہ عورت کی ہے. عورت ہے وہ ایک جذباتی چیز ہے، وہ کسی کا سپورٹ چاہیے ہوتا ہے. پیچھے وہ سپورٹ کسی والد کا ہو، والدین کا ہو، بھائی کا ہو، کسی اپنے شوہر کا ہو. ٹھیک ہے، مرد ہے وہ اس کو سپورٹ حالات کا ہے، وہ حالات سے لڑنا جانتا ہے. جہاں تک بات اگر دیکھ سکتے عورت و مرد میں سے، تو مرد زیادہ اچھے آرگنائزرز ہیں، کیونکہ مردوں میں زیادہ قوت مداخلت زیادہ ہے اور زیادہ اچھا سوچ سکتے ہیں اور لاجیکل ریزنس پہ زیادہ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ عورت بھی کافی کام میں اچھی، لیکن اگر ہم ہر کام میں دیکھیں میجورٹی وہ مردوں کی ہیں. اور کیونکہ مرد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ڈسکشن کا ٹاپک جو ملا ہے وہ یہ ہے کہ کیا عورتیں مردوں کی نسبت آرگنائزر ہیں یا نہیں ہیں. میرے پرسنل ویو کے مطابق عورتیں مردوں کی نسبت آرگنائزر ہیں. اس پہ کیا ہے کہ خواتین بہترین آرگنائزر ہیں یا مرد؟ تو سب سے پہلے بات یہ کی جائے تو آج کل ہمارے معاشرے میں یہ غلط بہت ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہر جگہ جو ہے نا مردوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اور عورتوں کو اس جگہ سے پیچھے رکھا جاتا ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کو مرد کے برابر کا درجہ دیا جائے ہر کام میں. تو دیکھا جائے تو عورت آج کل بھی کافی عورتیں اور کافی شعبوں میں، کافی اداروں میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، ایون کہ مردوں سے زیادہ کام کر رہی ہیں. تو یہ بہت غلط ٹرینڈ ہے کہ عورت کو ہم نے صرف گھر تک محدود کر لیا ہے کہ عورت کا کام صرف گھر سنبھالنا ہے، بس اس کے بعد بچے پالنا ہے، بس یہی کام عورت کا رہ گیا ہے. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ عورت بھی اس معاشرے کا حصہ ہے اور عورت کو بھی اتنا ہی حق ہے اپنی زندگی جینے کا جتنا کہ مرد کو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت بھی بہترین آرگنائزر منتظم ہے اور مرد کے ایکول ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. عورت کو ہمیں معاشرے میں وہی مقام دینا چاہیے جو ہم ایک مرد کو دیتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس بہت شکریہ. ابھی بہت لمبی لسٹ ہے، کس کس کا میں نام لوں، کس کس سٹی کا نام لوں. تو ابھی بچے ویٹ بھی کر رہے ہیں، تیسرا ٹاپک شروع کر رہے ہیں. کا ٹائم تھا 7، تو ابھی 7:25 ہونے کو جا رہے ہیں، تو وہ ویٹ کر رہے ہوں گے تیسرے ٹاپک کے لیے. تو اس لیے نام ابھی گنواؤں گا تو آدھا گھنٹہ اس پہ لگ جائے گا. ماشاءاللہ پورے پاکستان سے پارٹیسپیٹ کیا. کلام سے اسٹوڈنٹس تھے، بحرین سے تھے، کراچی سے تھے، لسبیلا سے تھے، خزدار سے تھے، پشاور سے تھے، ثوابی سے تھے، مردان سے تھے، ڈیرہ اسماعیل خان سے تھے، کوارٹ، پھر سندھ،
سانگڑ اور اس طرح مختلف پورے پاکستان سے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اچھا پارٹیسپیٹ کیا. ایک دوسرے کو آپ اپریشیٹ کریں گے اور انکریج کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ امپرومنٹ کی طرف جائیں گے. ایک بچے نے پوچھا مجھ سے کہ سر میں کیسے کانفیڈنس اپنا ڈیولپ کر سکتا ہوں, کیسے میرے اندر حوصلہ پیدا ہو سکتا ہے, کیسے مجھے بات کرنا نہیں آتی, مجھے انٹرویو میں ڈر لگتا ہے, میں انٹرویو دیتا ہوں تو میری ٹانگیں کانپتی ہے. تو میں نے اسے کہا کہ نالج انکریز کریں, اور نالج انکریز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سارے لوگوں کے پوائنٹ آف ویو کو سنیں, صرف اپنی نہ سنیں, دوسروں کی بھی سنیں کہ دوسرا جو میرا دوست ہے, میرا بھائی ہے, اس کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. مختلف بکس پڑھیں, نالج انکریز کرنے کے لیے میڈیا ضروری ہے, آپ چینلز سنیں, اس کے علاوہ اخبارات پڑھیں, اداریے پڑھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو نالج انکریز ہوگا. میرے دوست تھے, میرے ٹیچر تھے ڈاکٹر ظہور احمد اوان صاحب, پشاور یونیورسٹی میں تھے اور پبلک سروس کمیشن کے ممبر بھی رہے. تو سر نے 40 سال تک کچھ بھی نہیں لکھا, 40 سال تک انہوں نے کچھ بھی نہیں, 40 سال ان کی ہے, 40 سال کے بعد لکھنا شروع کیا اور اتنا لکھا کہ اس کو پڑھنے کے لیے بھی ایک زندگی چاہیے. تو سر سے میں نے پوچھا کہ آپ نے اتنا کیسے لکھ لیا, اتنا نالج کدھر سے آپ نے حاصل کر لیا. تو سر نے بتایا کہ 40 سال تک میں صرف سنتا رہا ہوں, لوگوں کی باتیں پڑھتا رہا ہوں, سنتا رہا ہوں, پڑھتا رہا ہوں, سنتا رہا ہوں, آبزرو کرتا رہا ہوں, اور اس کے بعد میں نے لکھنا شروع کیا. تو اس طرح آپ دوسروں کو سنیں گے, پڑھیں گے بکس, تو انشاءاللہ تعالیٰ نالج آپ کا انکریز ہوگا اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ امپرومنٹ کی طرف جائیں گے. اور بولنا اگر آئے تو بہت بڑا یہ ملکہ ہوتا ہے کسی کو, کہ گفتگو کا ملکہ, اور آپ اتنا اچھا بول سکیں گے کہ لفظ آپ کے سامنے غلاموں کی طرح کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن بات یہ ہے کہ آپ پریکٹس کریں, ٹائم دیں, محنت کریں, اور اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے. آپ سے اجازت چاہوں گا, نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ سے ملتا ہوں. اور نیکسٹ ٹاپک کیا ہے, بہت بہترین ٹاپک ہے, ٹاپک میں آپ کو نہیں بتا رہا, آپ ویڈیو دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چلے گا کتنا بہترین ٹاپک پہ ہم نے ڈسکشن بچوں سے کرائی اور کیسے وہ اس ٹاپک پہ بولیں گے. آخر میں بتاؤں گا اپنے نئے اسٹوڈنٹس کو, نئے ممبرس کو, جن کو نہیں پتہ کہ اس گروپ میں کو کیسے جوائن کیا جا سکتا ہے واٹس ایپ کے, تو ان کو بتاؤں گا کہ میرے نمبر پہ آپ نے SMS کرنا ہے, واٹس ایپ نہیں کرنا, SMS کرنا ہے. 0335969161 اس پہ SMS کریں, اور SMS کر کے اپنا نام اور سٹی بتائیں کہ سر میرا نام یہ ہے, سٹی ہے. اور باقی میں جو اسٹوڈنٹس جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ گفتگو کرتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں, تو شروع میں اپنا نام اور سٹی بتا دیا کریں ہر ڈسکشن سے پہلے. اس طرح آپ اپنا تعارف خود کروا دیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی جب آپ اس ویڈیو کو سنیں گے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو فرمائے, اور کشمیری مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو آزادی جیسی نعمت سے جلد از جلد نواز دے اور ہندوؤں سے چھٹکارا نصیب فرما دے.